کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ صبر کرے اور اللہ پر چھوڑ دے۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو اللہ دیکھ رہا ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ رب واقف ہے تمہاری دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں تمہارے، ذرا صبر کرو۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بات تو سارے تڑپ کی ہے ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توکل، صبر کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ تم بس اللہ کے ہو جاؤ جس کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے، وہ اس دنیا کی طلب تمہارے دل سے مٹا دے گا۔ تم اس کا ہونے کی کوشش تو کرو، وہ تمہیں خود تام لے گا۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کے فن ہیں۔ ٹھوکر بھی انہیں کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔